جس کو ناراضگی ہوتی ہے جائے جا کر 6 روٹیاں زیادہ کھائے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اتنا ہی کر سکتے ہو، اگلے جلسے میں نہیں بلاؤ گے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تو سنا بلایا تو نال والے بلا لے سن، اتنے نہ صحیح کل قاضی رونج میں بلایا ہوا، اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے یہ باتیں نصیحت کے طور پہ یاد رکھو۔ یہ جو بڑے بڑے امیر لوگ تو آپ رول ماڈل بنو۔ مزہ تب ہے کہ آپ کی والدہ والد بھائی بڑا فوت ہو، آپ اعلان کر دیں برادری میں کوئی بڑا لمبا فنکشن نہیں کریں گے، میں اپنی ماں کی طرف سے فلاں جگہ مسجد بنا رہا ہوں اور فلاں جگہ مدرسے کے 5 کمرے بنا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں آپ کے ہر علاقے میں ایک مدرسہ بننا شروع ہو جائے، آپ یزیدی آپ دوربینیں لگا کے ڈھونڈیں گے، کوئی یزیدی نظر نہیں آئے۔ کام اچھے آپ نے چھوڑ دیے، جو سرمایہ اور پیسے وہ دیگوں پہ تم لٹا دیتے ہو، جو باقی رہی صحیح کسر ہے وہ جناب اپنی رسمی محفلوں پہ لگا دیتے ہو۔ اب مدارس قائم نہیں ہوں گے تو آپ بتاؤ وہاں خاک جو ہے نا دین کا کام ہوگا۔ آپ تو یہاں کبھی ادھر وزٹ کریں، آپ کو تو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے کہ اچھے لوگوں کو اپریشیٹ کر دیں، یار بڑا چنگا کام۔ دور کیوں، یہ ادھر یہ تھوڑا ہائی وے کراس کر کے ذرا آگے جائیں، سامنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں جامعہ آمنہ ضیاء البنات یونیورسٹی، اور تھوڑا اس طرف نکلیں تو آگے جائیں چکیاں سٹاپ پہ لیفٹ قادریہ جیلانیہ حسینیہ شریف۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کرے وہاں یونیورسٹی آباد ہو جائے، چونکہ مین مسئلہ ہمارے اہل سنت کے مدارس کی آبادی کا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، آگے آپ لوگ ہیں، آپ اپنے بچے بھیجے نہیں تو وہ کہاں سے پکڑ کے لائیں؟ انڈیا سے۔ اس لیے یہ میری نصیحت، اے تھے ذرا جاؤ نا دیکھیں۔ الحمدللہ مجھے اور تو اتنا پتہ نہیں، میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میرے سید حضور قبلہ سیدی حسین الدین شاہ صاحب آپ کے زیر سایہ اس وقت جو مدارس قائم اور کام کر رہے ہیں، 2000 سے زیادہ طالب علم اس وقت ان کو ادھر پڑھ رہے ہیں، مختلف شاخ 12 یا 1300 کے قریب بچیاں پڑھ رہی ہیں مختلف شاخوں میں۔ آخر یہ بھی تو کہیں سے کھاتے ہیں، آخر ان غریبوں کا بچوں کا بھی تو کہیں سے ہوتا ہے معاملہ۔ یہ میرا اللہ کرتا ہے، تسی نہ کرے ہو، اللہ کرتا ہے بس۔ تو یہ میری نصیحت ہے، کسی کو بری لگے گی کسی کو اچھی لگے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے۔ اس لیے یہ اپنے ذہن نشین فرمائیے چیز۔ میں جملہ کرنے لگا ہوں، اللہ اکبر، میرے مولا امام حسن مجتبی۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ امام حسن مجتبی کیا بات کر رہے تھے؟ ذرا تھوڑا شاباش شاباش شاباش، ماشاءاللہ، اس کا مطلب آپ بڑے ایکٹیو بیٹھے ہوئے نا۔ حسین آؤ ذرا دعا کریں، اس لیے کہ ہماری امی سیدہ زہرا بات یہ کر رہا تھا کہ آل پیغمبر، فرشتے آل پیغمبر کی نوکری کرتے ہیں۔ اور تو اور بات کرتا ہے شیخ عبدالقادر، علامہ عبدالقادر ابنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور دیگر محدثین میں بہت بڑے جلیل القدر ائمہ نے لکھا کہ غوث اعظم فرمایا کرتے تھے کہ جب میں روزانہ مدرسے جاتا تو ایک فرشتہ میرے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور جب میں مدرسے میں پہنچتا تو وہ فرشتہ کھڑا ہو کر کہتا، او اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو چھوڑ دو۔ ہاں، اگر عبد القادر جیلانی کے لیے فرشتہ آ سکتا ہے تو ان کی نانی کے لیے نہیں آ سکتا ہے یار، ان کی دادی کے لیے نہیں آ سکتا ہے جو نبی کی بیٹی ہے۔ تو خیر یہ صحیح ہے۔ تو امام حسن کیا کہتے ہیں؟ حسین اپنی ماں کی وہ زندگی کی اداؤں کو تو یاد کرو، جب وہ قیام کرتے تھے رات قیام میں گزرتی تھی، جب رکوع کرتے تھے رات رکوع میں گزرتی تھی، اور جب سجدے میں سر رکھتی سیدہ تو سجدے میں ہی ساری رات گزر جایا کرتی، جب آپ سر اٹھاتی تو اتنے میں بلال حبشی کی آذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی، پھر جلدی سے اگلی رکعت پوری کرتی، پھر گلا کرتی، مولا ابھی تو زہرا کو تیرے سجدے کی لذت ملی تھی، تو نے رات ہی ختم کر دی ہے، کبھی دن کو قیام ہے تو رات کو سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، یار دنیا کہاں سے باتیں کر رہی ہے؟ وہ حسین کی ماں جیسی کوئی زمانے میں ماں تو آتی نہ، پھر دیکھتے حسین ماں کی بات یاد ہے؟
کہ جب آپ شہری کے وقت رو رو کے دعا کرتی تھی؟ ہاں بھیا یاد ہے حسین، ذرا وہ جملے بھی یاد کرو جو ہماری امی شہری کے وقت دہرایا کرتی تھی. ان کی دعا یہ ہوتی تھی، یا اللہ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما. کہا بھائی آپ کیا دعا کرنے لگے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسین آپ بھی دعا کرتے گئے. دونوں شہزادوں کے ہاتھ اٹھ گئے، نبی کے نواسوں کے ہاتھ اٹھ گئے، دعا کرنے لگے، یا اللہ اگر تیری بارگاہ میں ہماری کوئی عزت ہے، ہمارا کوئی مقام ہے، ہماری کوئی شان ہے مولا، ہم تیرے نبی کے شہزادے، تیرے نبی کے نواسے، زہرا کے بیٹے دعا کرتے گئے کہ ہمارے نانا کی امت کی بخشش فرما دے. یہ ہے امام حسن مجتبی. یہ کون ہے امام؟ اونچا بولیے، کون ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام؟ اور آخری پانچ تن کے پانچویں فرد حسین. کون ہے بولیے؟ حسین. میں اگر جلدی سپیڈ سے بڑھتا چلوں نا تو میں اور کیا کہوں؟ نبی کا لحاف حسین کی گھٹی، نبی کا کندھا حسین کی سواری، نبی کی چھاتی حسین کا بستر. یار اگر مجھے یہ کہتے ہوئے آپ لوگ اس گہرائی میں دیکھو، ہائے ہائے حسین نبی کی گود میں، حسین کا سر نبی کے. اور میں ایک روایت شاہ جی میں اکثر بیان کرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے کہ وہ جب بھی میں پڑھتا ہوں میری آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک دن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے محبوب جو تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا، سرکار نے اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے اور چادر کے نیچے مجھے کوئی چیز نظر آئی. میں نے سمجھا کہ شاید کوئی سودا وغیرہ ہے، پتہ نہیں کیا کوئی چیز ہے. کافی دیر سرکار بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، کوئی ہلچل نہیں ہوئی چادر کے نیچے سے. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر میں کیا چھپا کے رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں فکشفا، سرکار نے چادر کھولی. تو جبھی ہم نے دیکھا کہ وہ ہے کیا، تو ہم نے دیکھا کہ ایک حسن ہے اور دوسرا حسین ہے. نبی نے دونوں کو چھپا کے رکھا ہے. اور جب سرکار نے ان کو کھولا، آقا کی مد بھری آنکھیں جھلک پڑی. فرمایا زید میں ان سے پیار کرتا ہوں. نبی نے آسمان کی جانب دیکھا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ دونوں میرے پیارے ہیں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کر لے. حضرات یہ آل پیغمبر ہیں جن کا پیار ہم پہ واجب ہے، جن کی محبت ہم پہ اس طرح فرض ہے جس طرح ہمارے لیے نماز فرض ہے. اگر جن کی محبت کے بغیر میں سمجھتا ہوں ایک لمحہ بھی ہمارا سینہ اگر خالی ہوا تو وہ سینہ ایمان کا مقام نہیں ہوگا، نہ جانے وہاں کون سی بلائیں آ کر چھپ جائیں گی. اس لیے جب تک قلب میں آل پیغمبر کا محبت کا چراغ نہیں جلتا اس وقت تک ایمان وہاں اس گھر میں قائم اور سلامت نہیں رہ سکتا. اہل سنت کے افراد ہمیں حسین پاک کا نام سن کر فوراً ایک غم کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ حسین پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی آزمائش کی اور نبی کی شان کو بھی کائنات میں بلند فرمایا ہے. بہت سارے عنوانات آپ لوگوں نے سنے، میں سادہ سادہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں. یار وہ کتنے عظمت والی ہستیاں ہیں. میں اس دن بھی کہہ رہا تھا، غالباً 2-3 دن ہوئے میرا کہیں پروگرام تھا، وہاں پر میں نے ایک بات لوگوں کے سامنے بیان کی تھی کہ آج لوگوں کو کہیں دور دراز سے ایک حدیث، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جو پہلا لشکر کیسر کے شہر کو فتح کرے گا، وہاں حملہ کرے گا، وہ بخشے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ہوتا ہے نا کھینچنا رسے سے،
ایک ہوتا ہے کھینچنا جناب اپنا گاڑی سے، گڈی نال رسا بن کے چھک دے نا، ایک ہوتے بندے کھینچتے ہیں، ایک ہوتے کہ گاڑی کے ساتھ کھینچتے ہیں، ایک ہے کہ بڑی کرین کے ساتھ کھینچتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لوگ اس حدیث کو نہ جانے جو نا C-30 طیارے کے ساتھ کھینچ کے فٹ کرنا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں بنو امیہ کے ان لونڈوں کے لیے فٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ کنفرم بات ہے، اٹل قانون ہے، جو آل پیغمبر کا مخالف، دشمن اور مبغض ہو، بغض رکھنے والا اور دشمن ہو، وہ کبھی بھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو حدیث کا حوالے سے عرض کر دوں، لوگ کہتے ہیں وہ جی حدیث میں لکھے ہوئے نبی پاک نے فرمایا کہ جو پہلا لشکر کیسر کے شہر پہ حملہ کرے گا وہ جنتی۔ تو میں نے کہا تھا یزید کتوں بڑھ گیا بچ؟ نہیں وہ بھی گیا تھا، میں گیا وہ گیا سی 20 سال بعد۔ نبی پاک نے فرمایا جب پہلا دن جائے گا، کب جائے گا بولو؟ جو پہلے دن جائے گا، پہلی دفعہ جائے گا، تو پہلی دفعہ رسول اللہ کے صحابہ گئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لشکر گیا تھا، اس کے بعد 46 ہجری میں گیا تھا، پھر 47 48 ہجری میں گیا تھا۔ یہ بے ایمان نہ جانے جا کر پتہ نہیں 55 56 میں کہیں گیا تھا۔ یہ تمہیں یاد آ گئے، پہلے یاد نہیں آئے، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ کھینچ تان کر یہ روایات دشمن آل پیغمبر کے لیے وہی زبانیں لا سکتی ہیں، وہی قلم لا سکتے ہیں، وہی افراد لا سکتے ہیں کہ جن کے دل میں بے ایمانی کی ہنڈی ابل رہی ہو۔ رب کی عزت کی قسم، جہاں آل پیغمبر کا چراغ چل رہا ہو، یہ اس چراغ کی روشنی کا کمال ہے کہ وہاں جو خوشبو آتی ہے وہ محبت اہل بیت کی آتی ہے۔ اور ایک بات پکی ہے کہ حسین اسی دل میں ہوتا ہے جہاں یزید نہیں ہوتا، جہاں یزید ہو وہاں حسین نہیں ہو سکتا۔ یہ دورہ معیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھو، لڑائیاں شڑائیاں مت کرو، حق سب یار کو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو جنہاں دا اے عقیدہ ہے کہ امام حسن مجتبی دی خلافت مولا علی دی خلافت کا حصہ ہے، جیسے کہ بہت سارے محدثین نے اس کو لکھا ہے، اس حوالے سے اگر وہ کہتے ہیں حق 4 یا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر امام حسن کی خلافت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی کہتا ہے حق 5 یار تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب میں کوئی گڑبڑ نہیں۔ اور اگر یہ کہہ دو کہ نبی کے سارے یار حق ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ اب آپ کا مرضی ہے، 4 یار حق کہو، 5 یار حق کہو، یہ سب یار حق کہو، جس کی جو مرضی یہ کہہ دے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ خارجی 11 جو ہے نا، وہ حق 4 یار کہے تو یہ بغض سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یہ کڑھائی اس لیے گئے تاکہ امام حسن کو سائیڈ مرواؤ۔ سنی کی بات میں کر رہا ہوں، سنی جو کہے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے دل میں وہ بغض والی بات نہیں ہے، لیکن خارجی 11 کہے نا تو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اور گل سمجھ آئیے، یہ گل ہوئی ہے کہ جی یہی گل تساں آکھی تے یہی گل میں فرمایا تو ہو رہے تے میں ہو رہا۔ یاد آ گیا نا واقعہ؟ نعرہ تحقیق جو کہوں، میری عادت نہیں ہے اس مسئلے میں الجھنا، بس ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں حق سب یار، میں نے پوچھا جب تم کیوں کہتے ہو؟ بولا یار اس لیے کہتے ہیں نبی کا ہر سا بھی آتا ہے۔ اصل مخالفت تو حضرت امیر معاویہ کی ہے، شیعہ یا وہ زیادہ مخالفت حضرت امیر معاویہ کی کرتے ہیں، تو یار پھر یہ نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ سارے بھی اتنے شامل ہو جائیں۔ مغیرہ بن شعبہ کو جو ہے نا صحابی نہیں مانتے ہیں، عمر بن العاص کو گالیاں دیتے ہیں، صحابی نہیں مانتے ہیں۔ ہم تو اس لیے کہتے ہیں حق سب یار تاکہ سارے آ جائیں۔ میں نے کہا یار پھر تو بڑی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جو کہتے ہیں حق 4 یار، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم خلافت حسن مجتبی کو حضرت مولا علی کی خلافت کا پرتو سمجھتے ہوئے ہم عین خلافت علی سمجھتے ہیں، اور ہم خلافت کے اس حوالے سے کہتے ہیں حق 4 یار، چونکہ ان کو ہم اعتراض نہیں